بولتے کہ نہیں بولتے ہے نا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ وحی لاتے. جبریل علیہ السلام وحی لاتے، انبیاء کے پاس آتے، اللہ کے احکامات سناتے. ہاں. اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ سر پھونکتے. پھکم پھاک مارے سر تو قیامت ہی قیامت ہے. ہاں. اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کیا کرتے؟ بارش برساتے، میں برساتے. یہ زراعت عبرات یہ تمام ان کے تفویض ہے. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا کرتے؟ روح نکالتے، موت دیتے. ہے بولتے کہ نہیں بولتے؟ نہیں. ارے اسرائیل علیہ السلام روح کھینچ لیے، موت دے دی ہے، اس کو مر گیا، اور اسرائیل السلام آگے ان کے. تو اب یہ تو مان رہی پکوڑے، اسرائیل السلام موت دیتے، اسرافیل علیہ السلام جو ہے نا سر پھونکتے، اور اسرافیل علیہ السلام جو ہے میں برساتے، حضرت جبریل علیہ السلام وحی لاتے. تو اسرافیل علیہ السلام سر پھونکتے، اسرائیل علیہ السلام موت دیتے. تو پھر جب ایک فرشتہ ہو کے جب ان کو موت دینے کا اختیار ہے، بارش برسانے کا اختیار ہے، کھیتے باڑی کام کو فضلہ کو تازہ ترو تازہ کرنے کا کام ہے، تو پھر ہم یہی بول رہے نا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام موت دیتے ہیں، غوث اعظم زندگی دیتے ہیں. اب شرک کر رہا ہے، شرک ہے تو وہاں بھی بولو شرک ہے. سمجھے آپ بات کو؟ اب سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ ہاں اس بات ہے تو آپ سبحان اللہ بولے، مگر ذرا دھیما بولے، ذرا زور سے بولو، پورے مل کے بولو، اور مرتبہ بولو. یہ ہے جب اسرائیل علیہ السلام موت دیتے ہیں تو اللہ کے ولی زندگی دیتے ہیں. جب یہ ہے فرشتوں کا یہ کام ہے تو اولیاء کا یہ کام ہے. یہاں شرک نہیں ہوتا، یہاں اللہ کی مدد ملتی ہے. اس لیے اللہ نے ولی کا ذکر. تو وہ چاہا موت آ گئی رستے میں، اب وہاں رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور وہاں عذاب کے فرشتے بھی آئے. اب عذاب کے فرشتے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ان کی روح لے جاتے، کیونکہ یہ 100 لوگوں کو قتل کر دیا، اس کی روح ہم لے کے جائیں گے، یہ عذاب کے قابل ہے. رحمت کے فرشتے بولے ہم لے جائیں گے، کیونکہ انہوں توبہ کرنے کے لیے لے جا رہے تھے. یہ اولیاء اللہ کے مقام پہ جا رہے تھے، لہذا ہم لے جاتے ہیں. انہوں رحمت طلب کرنے جا رہے تھے، ہم لے کے جائیں گے. دونوں میں بحث ہو گئی فرشتوں. اب وہ بات اللہ تک پہنچی. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بولا؟ اے فرشتوں ایسا کرو، زمین ناپو، زمین ناپو. جو زمین رحمت کی مقام پہ جانے کے قریب تھی تو رحمت کے فرشتے لے جا. اگر اس کے دوری سے وہ قریب ہے جہاں سے نکلا تو پھر عذاب کے فرشتے لے جائے. میں سوچ میں پڑ گیا، حدیث سرکار بیان کر رہے ہیں، یہ سرکار فرما رہے ہیں. تو اب بولو سرکار اولیاء کا ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اولیاء کا ذکر کرنا سنت ہے کہ نہیں کرنا؟ اب پھر 11ویں کرے تو اولیاء کا ذکر ہے نا بھی، غوث اعظم کا ذکر ہے، یا غوث بولے تو اولیاء کا ذکر ہے. تو اب اس سے اندازہ لگاؤ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ لوگ اب بھی نہیں سمجھے تو پھر میرا شمس آباد آنا بیکاری ہے. پھر اس کے بعد آپ سنیت کا کام نہیں کرے، پھر جا کے ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھے، پھر جا کے ان کے جو ہے نا رشتہ داری کرے، پھر ان کو جو ہے اپنا سب کچھ سمجھے، تو پھر ہمارا تقریر کرنا بیکار ہے. سمجھ جائیے، آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سنو کیا مقام ہے اس گناہگار کا بھی کہ اس کی خاطر اللہ نبی زمین نپوا رہا ہے. یہ ہوتا ہے اولیاء. اپنے محبوبوں کو اللہ ایسا چاہتا ہے کہ جو ان کے قریب آتا ہے اللہ بخشش کے انتظام کرتا ہے. اللہ یہ حکم دے رہا فرشتوں کو زمین ناپو. فرشتوں کا کام زمین ناپنا ہے. بولو فرشتے معصوم کیا فرشتے زمین ناپنے کے لیے ہے؟ لیکن اللہ ان سے بھی نپا رہا ہے. جب کوئی اللہ کے ولیوں کے پاس جاتا ہے اللہ ایسی مہربانی کرتا ہے فرشتوں سے بھی زمین نپا دیتا ہے. یہ ہے. تو آخر میں نکلا کیا؟ وہ توبہ جا رہے تھے ولیوں کے مقام پہ، وہ زمین قریب تھی، رحمت کے فرشتے لے کے گئے. اس طرح سرکار نے بتا دیا جو اولیاء اللہ سے ملتا ہے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے. تو ہم تو اولیاء کے سردار کا ذکر کر رہے ہیں، وہ آقا کا ذکر کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت غوث پاک کون ہے؟ آل رسول ہے. آل رسول یعنی اہل بیت، سید گھرانے سے ہیں. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے جد اعلیٰ یعنی آپ کے دادا ہوتے ہیں امام حسن علیہ السلام، آپ کے نانا ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام،
آپ حضرت علی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جو ہے صاحبزادے ہیں. اس لیے تو ابھی آپ نے شعر میں سنا نا، دادا حسن تمہارے، نانا حسین تمہارے، بڑے گھرانے والے جی میرے پیر دستگیر. یہ ہے سرکار غوث اعظم، ایسے نجیب الطرفین، شریف النفس، کریم الابوین اور مجموع البحرین ذات ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ. وہ ایسی ذات ہے غوث اعظم دستگیر. اس لیے آپ پیرانے پیر ہے، غوث اعظم ہے، غوث الثقلین ہے، دستگیر ہے. پیرانے پیر جو چاہے کر سکتے ہیں، غوث اعظم کی جو چاہے کر سکتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اولیاء اللہ گناہگاروں کو بھی نیک بنا دیتے ہیں. غوث اعظم کے گھر میں ایک چور دیکھ لیا. غوث اعظم بھاری کپڑے پہنتے تھے، بادشاہ بھی نہیں پہنتا تھا. ایسے کپڑے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ پہنتے تھے. چور دیکھ لیا، چور بولا آج رات میں تو یہاں جانا ہی میرے کو. ہاں، اب پلان بنا لیا چور. بولا کہ ارے یہ جھبا جو بڑے زبردست جھبا ہے اور زبردست کپڑے ہیں، تو اندر گھر میں کیا کیا مالنے ہوں گا غوث پاک کے. آج تو چوری اور ڈاکے کا پروگرام چور بنا لیا، بنا کے موقع دے کے غریب نواز کے گھر میں گھس گیا، غوث پاک کے گھر میں گھس گیا. تو غوث اعظم کہ جب گھر میں گھس گیا، جو مال وال تھا لیا، پوٹلی بن لیا. پوٹلی بن کے اب دروازے کی طرف جا رہا تو دروازہ ہی نہیں دکھ رہا. پوٹلی لگتے دروازہ دکھ رہا. دیکھیں کمال غوث اعظم کا. پوٹلی نیچے رکھا دروازہ دکھ رہا، پوٹلی اٹھایا دروازہ نہیں دکھ رہا. بہت پریشان ہو گیا. کئی وقت ٹرائی کرا انہیں، ادھر پوٹلی اٹھا رہا دروازہ نہیں دکھ رہا، پوٹلی رکھ رہا دروازہ دکھ. یہ ہوتا ہے کمال اولی کا. اب سمجھ میں آیا؟ ہاں، اگر نہیں سمجھے تو غوث پاک آپ کے بھی دروازے بند کر دیتے. اب ہمارے جو دروازے کھلے ہوئے ہیں نا، یہ غوث کی نظر سے ہے. اس لیے 11ویں شریف کریں گے نا، 11ویں شریف جھنڈے اٹھائیں گے نا، پھر آگے کی بات بولتا ہوں میں. ہاں، اور ان لوگوں کو جواب دیں گے نا، تو فاتحہ چوروں کو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ میں کوئی بری بات تو نہیں بول رہا ہوں نا. آپ لوگ خوش ہے کہ نہیں ہے؟ خوش ہے. ہاں، یہ تو نہیں بولیں گے مولانا بہت سخت تقریر کرے. یہ سخت ہے تقریر؟ ہاں، یہی اللہ سلامت رکھے آپ کو. اب جواب دینا ان لوگوں کو. یہ بہت بھٹکانے کو نکل گئے. وہ مولانا بہت سخت تقریر کرتے. کیا سخت تقریر کرتے؟ ڈاکٹر کو بھی جا کے بولو سخت آپریشن کر رہا ہونے بول کے. یہ سمجھو بھائی آپ لوگوں بات، کیوں ہم اتنا آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. تو چور کو نظر نہیں آیا. آخر میں کھٹکا ہوا دروازے پہ، دستک ہوئی. انہیں پریشان ہو کے غوث اعظم کے پلنگ کے نیچے چھپ گیا ہوگا. انہیں بولا بھائی اب کیا پکڑے جاتا ہوں میں. اب غوث اعظم اٹھے، دروازہ کھولے تو کچھ لوگ حاضر ہوئے کہ کہنے لگے حضور فلاں مقام کے ابدال کا. ابدال ایک مقام ہوتا ہے روحانیت میں. کبھی آپ اس پہ گفتگو سن لینا، اب چونکہ موضوع نہیں ہے. ابدال ایک مقام ہوتا ہے. غوث اعظم کون ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے، ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم. اولیاء اللہ. تو اس لیے غوث اعظم وہ شخصیت ہے کہ آج بھی کوئی ولی بنتا ہے تو غوث کی نظر سے بنتا ہے. اگر غوث اعظم کسی کو دیکھ لے، جاہل بھی ہے تو ولی بنا دے. اس لیے تو حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ نے کیا لکھا؟ ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی. غوث اعظم روحانیت کے سلطان ہیں، بادشاہ ہیں، باطن کے سلطان اور بادشاہ ہیں. جسے چاہے ولی بنا دے. وہ چور گھس گیا، وہ آئے، انہوں بولے ابدال ہے، ابدال کا ایک وصال ہو گیا ہے، اس کی جگہ دوسرے ابدال کو ابدال بنانا ہے. کس کو لے جانا؟ غوث اعظم سے اجازت لینا پڑتا. آج بھی اجازت لی جاتی ہے. اس لیے بڑی شان ہے غوث اعظم کی. اس وجہ سے ہر جگہ 11ویں مناتے ہیں. تو آ کے عرض کرے غوث اعظم سے وہ لوگ جو آئے تھے، تو غوث اعظم بولے یہ رات کے وقت کس کو بنانا بھائی، میرے پلنگ کے نیچے لے کے چلے جاؤ. میرے پلنگ کے نیچے لے کے چلے جاؤ. انہیں باہر نکل کر ڈھو بول گئے. آدمی گھبرا کے بولا حضور میرے کو تو انگوٹھا لگانا بھی نہیں آتا، میں چور ہوں، میں کیسا ولی بن سکتا ہوں، میں کیسا ہو سکتا؟ تھر تھر کانپنے لگا. حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، غوث اعظم بولے کس کا نہیں گھس گیا تو؟ کیا ہے، اب جا ولی بن. اب بولو آپ شکر کے ڈبے میں ہاتھ ڈالے تو کیا ملتی؟ نمک، شکر. ہاں، ایسی جو ہے نا آپ دودھ کے پیالے میں ہاتھ ڈالے تو کیا لگتا؟
شہد کے ڈبے میں ہاتھ ڈالے تو کیا لگتا؟ آج نے کیا ہاتھ مارا؟ ولایت کے مقابلے مارا. اس وجہ سے غوث اعظم بولے کہ ہمارے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا، کوئی خالی نہیں جاتا، کیونکہ یہ ولایت بنانے کا گھر ہے. کچھ کارخانے میں آ گیا، اب تو پڑھا لکھا نہیں، جاہل کچھ بھی نہیں ہے، ایک سیکنڈ میں نظر ڈالا اس کو ولی بنا دیا. دیکھیں غوث اعظم کی نظر، جب چور کو ولی بنا سکتے ہیں، 11ویں کرنے والوں کے گناہ بخشوا بھی سکتے ہیں. اس لیے ہم 11ویں کرتے ہیں. کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ ہاں. اب ایسے لوگوں سے دور بھی رہیے آپ. ساتھ میں یہ بھی بتاتے جا رہا ہوں میں آپ، غوث اعظم کی دستگیر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. دیکھو سرکار کیسا کیسا نوازتے ہیں. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آ کے کہنے لگا، حضور میرے کو کچھ مال کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، حضور کچھ پیسے عطا کر دیجئے. تو غوث اعظم کے پاس بظاہر تو غوث اعظم تھوڑا انتظار کرے، کوئی نظرانہ آئیں گا، کچھ آئیں گا، کچھ بھی نہیں ہے. ہاں وہ غوث اعظم ہے. غوث اعظم کے پاس بڑے بڑے لوگ آ کے نظر پیش کرتے تھے، غوث اعظم نہیں لیتے تھے. ایک مرتبہ مستجن باللہ خلیفہ وقت ہے، بادشاہ، خلیفہ وہ تو بڑا روب رہتا تھا ان کا، بہت اس دور کی بات ہے. بادشاہ 10 تھیلیاں اشرفیوں کی لایا، بھری ہوئی اشرفیہ. اشرفی کس سے بنی ہوئی رہتی؟ سونے کی رہتی. سونا کیا ہوتا؟ دھات. دھات دو تو سمجھے، میٹل، اس کے بنے ہوئے. تو 10 تھیلیاں لایا بھری ہوئی، لا کے حضور کے سامنے رکھ دیا. غوث اعظم دستگیر بادشاہ خود آ کے بنفس نفیس حضرت کے سامنے رکھ دیا. رکھ کے کہنے لگا، حضور اس کو قبول فرما لیجیے. غوث اعظم بولے، اٹھاؤ لے کے جاؤ، چلو. دیکھو بادشاہ بول رہا، جس کا سکہ چلتا جو چاہے انہیں کر سکتا ہے، لیکن غوث اعظم کہنے چلو یہاں سے نکلو. یہ شان ہے غوث اعظم کی. اس اعظم ہو رہا ہے، قادریو ڈرو نکو، ہے چشتیو ڈرو نکو، سہروردیو ڈرو نکو، ہے سنیو ڈرو نکو. جو بادشاہ کو اپنے در سے نکال دے وہ ذات ہمارے آقا ہیں. ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. برابر 11ویں کرو، ان کی نظر کرم پڑتے جائے گی. بادشاہ کو کہے اٹھاؤ، نظرانہ میں نہیں لیتا. انہیں اصرار کرنے لگا، حضور لے لیجئے، بڑی امید سے لایا ہوں، آپ قبول فرما لیجئے. تو آپ نے کہا لے کے جاؤ. 2-3 مرتبہ والے انہیں اصرار کرنے لگا، اس کا اصرار بڑھا تو آپ نے دونوں تھیلیاں ہاتھ میں لیجی. ایسا ہاتھ میں لے کے ایسا تھیلیوں کو دبایا، تھیلیوں میں سے خون نکلنے لگ گیا. آپ بولو کبھی دھات میں سے خون نکلتا؟ ہاں نکلتا؟ بولو، آپ بھی بولو. لیکن غوث اعظم نے ایسا دبا کے خون نکالا. خون نکال کے کہا، اے ظالم، تو غریبوں کا خون چوس کے اس کے پیسے لا کے مجھے نظر دے رہا ہے، تو جو ہے ظالم ہے. تیرے ظالم، یہ دیکھ خون کیا ہے، غریبوں کا خون چوس کے، لوگوں کو ظالمانہ انداز سے پیسے بٹور کے تو لا کر میرے سامنے نظرانہ دے رہا ہے. تیری یہ کیفیت ہے. اگر تو سرکار کے چچا کے بیٹے، چچا کا تو خاندان والا نہیں ہوتا تو میں اتنا دباتا تیری تھیلیوں کو کہ تیرے محل میں خون چلے جاتا. لے جاؤ، اٹھاؤ. بادشاہ پریشان ہو گیا، ہیبت سے بھاگنے لگ گیا. دیکھیے بادشاہ کے سامنے ایسی روب کی بات کرتے تھے. سارے بادشاہ لوگوں گورنروں کو حکم دیتے تھے، غوث اعظم بادشاہ کو حکم دیتے تھے، ایسا حکم چلاؤ، ایسا کرو. ایک دن بادشاہ آیا، کہنے لگا آپ تو اللہ کے ولی ہے، سیبوں کا موسم نہیں ہے، میرے کو سیب کھلائیے. غوث اعظم بولے سیب کھلاتے، کھلاتا ہوں سیب ابھی تیرے کو. ہاں وہ زور جو ہے سیب کے موسم کا نہیں تھا، کہیں بھی سیب نہیں ملتا تھا. غوث اعظم نے یوں ہاتھ کیا، 2 سیب آ گئے. ایک سیب اس کو دیے بادشاہ کو، ایک سیب خود لیے، بولے چھری لاؤ. غوث اعظم نے کاٹا، بہترین خوشبودار، بہترین خوبصورت سیب نکلا. انہیں کاٹا بادشاہ، بدبودار، خراب سیب. تو پوچھنے لگا، حضور یہ کیا بات ہے؟ آپ سیب کاٹے تو خوشبودار بہترین عمدہ، اور میں کاٹا تو سڑا ہوا کیڑے اور بدبو آ رہی ہے. تو بولے ہاتھ کس کا لگ گیا؟ تو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، تیرا ہاتھ ظلم سے بھرا ہوا ہے، نا انصافی سے بھرا ہوا ہے. آج لیڈر ان کی زمین کھا جا رہے ہیں، ان کی زمین کھا جا رہے ہیں، ان کا وہ کرتے رہے، ان کو وہ کر دینے، کوئی حلال منع نہ حرام معلوم. تو غوث اعظم نے بادشاہ کو بتایا، تو تیرے کنے حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے، تو ظالمانہ طور پہ پیسے جمع کرتا ہے، تو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے. تیرا ہاتھ سیب پہ لگ گیا اور میرا ہاتھ جو سیب پہ لگا وہ خوشبودار ہو گیا، تیرا ظالمانہ ہاتھ لگا وہ بدبودار ہو گیا. بادشاہ کو نصیحت کر کے غوث اعظم نے بھیج دیا.
وہ ہے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو قادری ہوتا ہے کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کے مکان پہ قبضہ نہیں کرتا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا. قادری تو لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ قادری ہے، غوث اعظم کا غلام ہے. غوث اعظم دستگیر کے پاس وہ شخص آیا، آ کے کہنے لگا حضور میرے کو دولت کی ضرورت ہے، آپ کچھ عنایت فرما دیجئے. غوث اعظم بولے ٹھہرو، مگر اس وقت کچھ بھی نہیں آیا. غوث اعظم نے کہا میری بات سنتے ہیں؟ وہ تو ہاں سنتا ہوں حضور. بولے کیا ہے؟ یہ چھری لو. کیا دے رہے ہیں؟ چھری. یہ چھری لو اور یہ رسی لو، فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں ایک درخت ہے، اس سے ایک سرا وہ درخت سے بندھو، دوسرا سرا اپنے سے بن لو، بن کے لٹک جاؤ. جب لٹکتے نا چھری مارو رسی پہ، کاٹو، بس تمہارا مدعا پورا ہو جائے گا. انہیں چلا، انہیں بولا کیا ہے کہ یہ چھری اور رسی کا راز لے لیا. پہلے کے لوگ آتے آگے تو کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا؟ ان کو خود قرآن نہیں آتی، جو بولا قرآن و حدیث میں کیا تو سمجھنا قرآن و حدیث میں نہیں آتی. اس کو گیا جگہ جا کے دیکھا تو کیا ہے، اتنی بڑی وادی ہے، گرا تو ہڈی پسلی گول. انہیں بولا میں لٹک کے اگر مارا چاقو گرا نیچے تو پھر بچتا ہوں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ریزا ریزا. بیٹھ گیا جھاڑ کے پاس روتے ہوئے، ارے میں تو ان کا دولت مانگنے گیا تو میرے کو موت دے دے رہے. کیا ہے یہ؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کیا ہے. بیٹھ گیا ویسی. ایک صاحب جا رہے تھے بازو سے، اس کو دیکھے مایوس بیٹھا ہوا ہے. بولے کہیں کو بیٹھے ایسا مایوس، کیا بات ہے میاں؟ تو بولے بات کچھ بھی نہیں، میں غوث اعظم کے دربار میں گیا تھا، ان سے میں پیسے منگا تو انہوں رسی چھری دے دیے میرے کو، اور ایسا کرو بولے. تو میں بول رہا ہوں کہ بھائی میں تو پیسے منگا تھا، انہوں میرے کو موت دے رہے ہیں، کیا بات ہے، کیوں کرے غوث اعظم؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. وہی سوچ لیتے بیٹھا ہوا ہوں. تو بولے یہ غوث اعظم دیے تمہارے کو رسی اور چھری اور یہ کرنے کو لیے؟ بولے ہو. تو یہ تم میرے کو رسی اور چھری دے دیتے، میں تم کو دولت دیتا ہوں، تم جتنی بولے تو دولت دیتا ہوں. تو بولے ہو دے دیتا ہوں بھائی، لے لو یہ تم. اب انہیں بولا کہیں کو رکھو یہ، جب دینے کو دے. ہاں تو بولے جاؤ وہاں ہے کمرہ ہے میرا، وہاں جتنی دولت ہے لینا لے لو، وہ رسی اور چھری دے دو جو غوث اعظم نے دی ہے. ایسا یقین رہنا، یہ یقین 11ویں کرے تو آتا. ہاں خالی نمازاں پڑھے تو نہیں آتا، روزے رکھے تو نہیں آتا، یہ یقین. تو اس نے کیا کیا، وہ شخص لے لیا چھری رسی، اس کو تو دولت دے دیا، اور یہ خود سرکار کے حکم کے مطابق ایک سرا جھاڑ سے بن لیا، خود ایک سرا بن کے لٹک گیا. جب لٹکا تو چھری مارا، چھری مارتے ہی نہیں اڑنے لگ گیا، زمین میں اندر گرنے کے بجائے اڑنے لگا. اڑتے اڑتے غوث اعظم کی خانقاہ میں آ گیا. جب غوث اعظم کی خانقاہ میں آ گیا تو وہاں جو مریدین خادمین بیٹھے تھے حیرت زدہ ہو گئے. انہیں پوچھنے لگے یہ کیا معاملہ ہے؟ چھری رسی لے گیا ایک، آیا دوسرا، یہ کیا ہے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا میاں جس کو جو چاہیے تھا میں دے دیا. اس کو دولت چاہیے تھی، دولت مل گئی. اس کو ولایت چاہیے تھی، اس کو ولایت مل گئی. ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی. وہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابھی انہوں نے انگریزی میں سنایا، بہت لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا یہ ہی شی کیا ہے. اب انہوں ڈیٹیل بولے تو پورا نہیں بولے، جیٹس وہ بولنا نہ نہیں بولے، ہی شی کر کے اتر گئے ٹیبل پہ سے. اب ایسا نہیں ہے، سنو واقعہ کیا ہے. وہ غوث اعظم دستگیر کا جب جلسہ ہوتا تھا نا 70,000 سے زیادہ مجمع رہتا تھا. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے خطاب میں، میرے جلسے میں، میرے واعظ میں انبیاء آتے ہیں، اور میرے واعظ میں فرشتے آتے ہیں، میرے واعظ میں جنات آتے ہیں، میرے واعظ میں جتنے اولیاء زندہ ہیں وہ آتے ہیں، اور جو میرے واعظ میں جتنے وصال فرمائیں گے وہ بھی اولیاء آتے ہیں. غوث اعظم کی وہ واعظ کی محفل ہوتی تھی، 70,000 کا مجمع رہتا تھا. سامنے والا جس آواز میں سرکار غوث اعظم کی گفتگو سنتا تھا پیچھے والا بھی سنتا تھا. اب میں ایک کمال کی بات سناتا ہوں میں آپ کو غوث اعظم کی. غوث اعظم جو چاہے جو کرتے ہیں نا، مگر آپ کو یقین ہے تو سناتا ہوں. مگر میرے کو بولیے آپ غوث اعظم کے دشمنوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ ان کے مدرسوں کو چندہ دیں گے؟ ان کا بائیکاٹ کریں گے نا؟ اگر باپ بھی ہے تو نہیں ماننا اس کو. ان کی شادی میں جائیں گے، ان کے دعوتوں میں جائیں گے. تو پھر آپ کو میں واقعہ سنا رہا ہوں، یاد آ گیا میرے کو. غوث اعظم کے بعد میں ایک شخص غوث اعظم کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو زبردست
नंबर 1 नंबर 2 आ रहा था, बेचैन था, और मजमा इतना है ना उठ के जा भी नहीं सकता। इत्तेफाकन में सामने आके बैठ गया शख्स, पीछे पलट के देखा तो हजारों का मजमा है, अब जाएंगा तो कैसा जाएगा। बहुत परेशान हो गया, वहीं बैठे बैठे गौसे आज़म दिल में बोलने लगा, गौसे आज़म मेरी मदद करो, गौसे आज़म मेरी मदद करो। वहीं बैठे गौसे आज़म ने क्या किया, वास करते करते अपनी आस्तीन रख दी उसके ऊपर, अपनी आस्तीन रख दी, जुब्बे की रख दी। अब उन्हें क्या देख रहा, एक जंगल में पहुंच गया, नहर है पानी की, नहर भी है। ये गया, तमाम चीज़ों से फारिग होया, वजू करा, और वहां जाके क्या करा, पहले अपनी कुंजी रख दिया था एक झाड़ पे कुंजी लगा के जाके इन सब फारिग होके वजू कर लिए। जब वजू कर लिए, गौसे आज़म उठा लिए तो मजलिस में मौजूद, महफिल में मौजूद हूं। बोला शुक्र है गौसे आज़म का करम हो गया, मेरी हाजत भी पूरी हो गई। वो बहुत दिन हो गए। अब देखिए गौसे आज़म ने कैसा करम किया। ये यकीन बुलंद होना तो जब 11वीं करने का मजा आता है। 11वीं करना बाबा, हर घर में करना। अब जो है पीर के दिन 11वीं आ रही, अब हर घर में फातिहा होंगी कि नहीं होंगी, करना। बुढ़े बुढ़े लोग करते थे हमारे दौर में। 90 साल की बुढ़ी 11वीं करके घोड़े बना के फातिहा देती थी और अच्छी मजबूत रहती थी। आजकल के 25 साल की बच्ची नहीं करती उतना काम 90 साल की बुढ़ी करती थी। क्या थी ये ताकत, गौस की ताकत थी, ये घरों में खुव्वत थी, रहमतें थी। देखिए गौसे आज़म क्या करते हैं। वो शख्स कितनी मुश्किल में था, बोलो क्या हालत थी उसकी। अगर गौसे आज़म मदद नहीं करते तो उसका क्या हाल हो जाता था। लेकिन गौस ने उसकी मुश्किल को आसान किया। अब बोलो वो 11वीं करेगा नहीं करेगा, अब बोलो या गौस बोलेगा नहीं बोलेगा, क्योंकि उसकी तो प्रैक्टिकल हुई। तो ये प्रैक्टिकल चलते चलते हमारे तक आया, इसलिए हम 11वीं करते हैं। रोकने को निकल गए तो अब ये गौसे आज़म के दुश्मन है कि नहीं है। 11वीं नको करो, या गौस मत बोलो, फातिहा नको दो, झंडे नको लगाओ। तो जरूर झंडे लगाना, जितने शमशाबाद में झंडे हैं ना पूरे निकालना आप लोग। और मैं आप भी ये बात भी सुन लीजिए मेरी, कि अगर कोई बच्चा हमारा नौजवान चंदे का डब्बा लाया तो उसको मायूस नहीं करना। अरे मियां तुम खा जाते, खान दो, गौस के साथ का रहा। बल्कि आपको जो हो सका देना, 10 रुपए है तो 10 रुपए डालना, क्योंकि उसकी हिम्मत अफजाई करना इस दौर में कि मियां कुछ भी कर रहा, झंडा तो उठा रहा। तो जो भी बच्चा आपके पास आया, आपकी जितना होता करना। बल्कि आप बोला मियां 25 किलो चावल मेरी तरफ से पकाओ बेटा, जितने झंडे हैं वहां 11वीं करो, खिलाओ, गौस के झंडे बुलंद करो, जलाने वालों को जलाओ और गौस का पैगाम पहुंचाओ। और मैं एक ऑफर भी आपको पेश करके जा रहा हूं, अगर जलसा करना है तो फ्री, जैसा मतीन साहब बार बार फ्री। मैं बोला नको बोलो हजरत, कहे का फ्री। ये दुआ करो कि फ्री में जन्नत में चले जाएंगे। ये कहे ऊपर हम फ्री कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं भाई, हम खिदमत कर रहे हैं। हम क्या होता, हम बोल रहे हैं कि सुन्नियों को ने कहा है, हम सुन्नी बनाना चाह रहे हैं। ये फ्री मेरे को तो शर्म आ रही है, अल्लाह माफ करे। हम क्या कर सकते हैं फ्री, अल्लाह ले रहा काम, उसका करम है। हम क्या फ्री कर सकते हैं, हम क्या हैसियत हमारी, हम क्या गौसे आज़म का जिक्र कर सकते हैं। ये जिक्र अल्लाह करा ले रहा है, गौस का करम है कि हम उनका नाम ले रहा है। तुम्हारा नाम लेवा हूं, तुम्हारा दर ना छोड़ूंगा, तुम्हारा नाम लेवा हूं, तुम्हारा दर ना छोड़ूंगा। गदाई काम है मेरा, तुम्हें ज़ेबा जहां बानी। हमारा काम उनकी गदाई करना है, गुलामी करना है, लोगों को जताना नहीं। हम पैसे नहीं लेते, हम पैसे नहीं लेते। अरे भाई आपसे हम तकलीफ नहीं था, हम ये बोलना भी नहीं चाहते कि हमारे को आप नजराना दो, ये दो, वो दो, कुछ भी मत दो। आग अगर शमशाबाद की सरजमीन में आप झंडा उठा रहे, कि जलसा रखना चाह रहे, मेरी तकीर रखना चाह रहे, आप जब चाहे मुझे बुलाइए, क्योंकि ये दौर में झंडा क्यों उठाते यही भी बताना है, इस्लाह माशरा भी करना है, लोगों को नमाजी भी बनाना। तो आप बिला झिझक हमारे कन्वीनर साहब से रब पैदा कर सकते हैं, मतीन साहब से रब पैदा कर सकते हैं। आप जलसे रखिए, हम बताएंगे कि इस्लाह माशरा क्या होती है। गौसे आज़म ने कैसा इस्लाह माशरा किया कि गौसे आज़म ने शराबियों को नमाजी बना दिया, बदअकीदा को खुश अकीदा बना दिया। कई रावजी गौसे आज़म के दामन में छुप के सुन्नी हो गए, इसलिए रावजिया चिढ़ते गौसे आज़म से। ये गौसे आज़म है, गौसे आज़म दस्तगीर ने वो काम किया है। कई बेनमाजियों को गौसे आज़म ने नमाजी बना दिया। खुद गौसे आज़म 40 साल तक इशा के वजू से नमाज पढ़ते थे।
وہ غوث اعظم کی ذات گرامی ہے، تو برابر 11ویں کرنا، برابر جھنڈا چڑھانا. تو وہ شخص جو ہے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب چلا گیا، فارغ ہو گیا، وضو کر لیا، غوث اعظم کی مجلس میں آ گیا. بہت دنوں کے بعد تجارت کے لیے نکلا. جب قافلہ اس مقام پہ رکا تو انہوں نے بولا یہ مقام پہ میں آئے جیسا ہوں، نہر بھی وہی ہے، جنگل بھی وہی ہے. یہ ڈھونڈا، دو درخت پہ نظر ڈالا، جھاڑ پہ نظر ڈالا تو کیا ہے، کنجیاں لٹک رہے اس کی. دیکھیں آپ غوث اعظم کا کرم، کرامت. وہ کنجیاں انہیں اس وقت لگایا تھا، اب جا کے دیکھا اتنے دنوں کے بعد، 1 مہینے کے بعد دیکھ رہا تو کنجیاں ویسی ہے. تو وہ لے کے بولا یہ غوث کا کرم ہے، غوث نے کنجی بھی دلا دی میرے کو. تو پھر اگر ہم 11ویں کریں تو غوث کیا کیا نہیں کریں گے ہمارے، اس لیے کریں گے. یہ غوث اعظم دستگیر کے آواز ہوتا تھا. غوث اعظم دستگیر اس طرح لوگوں کی مدد فرماتے ہیں. اور آج بھی غوث اعظم کا اعلان ہے، اگر میرا مرید مشرق میں بے ستر ہو رہا ہے تو میں مغرب سے اس کی مدد کروں گا، اس کی حفاظت کروں گا، اس کی عظمتوں کا خیال رکھوں گا، اس کو بے عزت ہونے نہیں دوں گا. اس لیے غوث اعظم نے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی. ارے بولا رب تو سب کا ہی ہے، کیا غوث اعظم کا ہے؟ مگر غوث اعظم کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے بول رہے ہیں رب ہر ایک کی نہیں سنتا، غوث کی سنتا ہے. اس لیے غوث اعظم بول رہے ہیں اے مرید مت گھبرا، اللہ میرا رب ہے، میں جو بولا اللہ سنتا ہے. تو جب غوث بول رہے ہیں مت ڈر، تو ہم کہیں کو ڈرنا؟ جو ڈرا انہیں غوث کا غلام نہیں ہے. غوث کو پکارنا کتنی بھی مشکل آ جائے، غوث اعظم گارنٹی دے رہے ہیں. آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے جھنڈا اٹھانا یا غوث کے نعرے محلے محلے لگا کے تمام آفتوں کو دور کرنا. نہ کوئی آریہ سماجی رہیں گا، نہ کوئی RSS رہیں گا تو غوث کا غلام رہے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب سرکار بولے تو ہم پکار رہے ہیں، تیرا کیا جا رہا رہے پکوڑے؟ سرکار بولے پکارو، ہم پکار رہے ہیں. پکارنا نہیں کہ پکارنا، بولیے آپ جب پکار کے بتاؤ. ارے کیا نعرے لگائے بھائی، یہاں لگائے تو پورا چارمینار اکھڑ جانا وہاں جا کے. ہاں، نہ جوڑو رہنا نہ توڑو رہنا، غوث سے جڑانا. جوڑو کہتے کا جوڑو رہے. اب میں دیکھو آپ جوڑوں میں ایسے جوڑ رہے لوگ، ہاں جوڑوں میں جڑ رہے لوگ جا کے. یہ جدھر دیکھو جھنڈے، جدھر دیکھو وہ بھلا مردود کا استقبال. پھر محبوب کے جھنڈے اٹھانا نہیں اٹھانا، بولو ریاض بھائی. ہاں، مردود کے اتنے جھنڈے، کچھ جوڑ کام آنے والی نہیں ہے. جوڑنا ہے تو غوث کی غلامی سے جوڑو، غریب نواز کی غلامی سے جوڑو. اس لیے جھنڈے لگاؤ. اب مفتی کو نظر نہیں آ رہا، دینا تھا نا جوڑ والوں کو فتوا، یہ جھنڈے کہیں کو لگا رہے ہیں، کپڑا خراب ہو رہا. بولو نا جا کے، پورے 3000 مل کے مارتے ان کو، ان کی داڑھی بھی نہیں رہتی. اب میں خاموش بیٹھ جا رہے ہیں، جان دو پکوڑا ہے بول کے. ہاں، ورنہ ہم نکلے تو پھر انہیں ہو جاتا. بھائی جذبہ پیدا کرو، لوگ ڈرا رہے ہیں. غوث اعظم بولے نہیں ڈرنا، تو ہم ڈرنا بھی نہیں. ڈریں گے؟ اب جواب دیں گے نہیں دیں گے؟ کل پوچھا ارے انہوں ایسا سا باتاں بول کے گئے، تو آپ جواب دیں گے نہیں؟ وہ سخت تقریر کرے مولانا، ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا ان کو. تو یہاں آ کے بیٹھ کے وہ پوچھ، آپ بھی منڈی ہلاتے ڈو 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 بسمنا بول کے. ہاں، ارے میاں اب منڈی نہیں ہلانا، اس کو بولنا مولانا کچھ بھی نہیں بولے، اس سے زیادہ بولنا چاہیے. بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ ہاں، یہ ہے غوث کی غلامی سچی کہ یہ ہے. تو وہ میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو، جو انگلش میں بولے تو اردو میں سنا رہا ہوں میں آپ ٹرانسلیشن. غوث اعظم واز کر رہے تھے، 70,000 کا مجمع لگا تھا. ایک یہودی اپنی بیوی کو مچھلی دے کے آیا، بولا میں پانی نہا کے آتا ہوں، تم ذرا مچھلی تل کے رکھو. تو یہودی، انہوں کرسچن بول رہے ہیں، وہ یہودی تھا. یہودی وہ جب مچھلی تلنے کو گیا، تو واقعہ ایسا ہے، اب ڈیٹیل سنا رہا ہوں. چلو جتنا انہیں سنے اتنے بولے تھے، مگر ڈیٹیل یہ ہے کہ یہودی اپنی بیوی کو مچھلی لا کے دیا، لا کے بولا جس کو تل کے رکھو، میں ابھی آ کے کھاتا ہوں، پانی نہا کے آتا ہوں. اس طرح دریاؤں میں جا کے لوگ غسل کرتے تھے، وہ دور وہ تھا. آج کے ایسا گھر میں بیٹھے بیٹھے نہا لینے شاور لگا کے ویسا نہیں تھا. تو دریا کو گیا انہیں، جو ہے بیوی کو مچھلی تل کے دینے کے لیے گیا، جا کے دیا.
جا کے جو ہے ڈبکی لگایا نکلا تو دوسری جگہ ہے اور انہیں عورت بن گیا, مرد تھا عورت بن گیا. اس واسطے انہوں بولے ہی تھا شی بن گیا, بول کے مرد عورت تھے. ارے انہیں جو دیکھا میں عورت بن گیا, ارے ایسا بالکل لنگی ہو گئی عورت. شرما کی ایک جگہ اب عورت ہے, وہاں جو ہے دھوبیا تھے, دھوبیا نے تو نظریہ ہوں گا, وہ لوگ جو دیکھے ارے یہ عورت تو اکیلی یہاں پہ کئی گھٹے شریف لوگ تھے, وہ آج کل کیسے گھٹنے نہیں تھے. آج کل کیا کیا کیسے ہو رہے ہیں, اللہ محفوظ رکھے. مسلمان اس کا مقابلہ کرے ظالموں کا, ہر ظالم کا جواب دیں. 10 روپے میں قتل ہو جا رہا, گٹکے کھا رہی, شراباں پی رہی, اس سے بچنا. غوث اعظم اس سے بچانے کے لیے ہمارے کو یہ ہدایت فرمائے ہیں, نہ گٹکے کھاؤ, نہ سگریٹ پیو, نہ کرو. یہ قتل غارت گری کیا ہے؟ مسلمان کو مار رہا. مارنا کس کو تھا, کس کو مار رہے بھائی؟ آ جاؤ اچھائی کی طرف. غوث کی غلامی کی طرف آئیں گے تو پاک ہو جائیں گے, نمازی ہو جائیں گے, اپنے بھائی کا قتل نہیں کریں گے, اپنے بھائی کی ہمدردی کریں گے. یہ ہے غوث اعظم کا پیغام. تو وہ شریف لوگ تھے, انہوں دیکھے, انہوں کپڑا دے دیے, کپڑا دے کے جو ہے لا لیے, لا کے جو ایک صاحب ان میں سے نکاح کر لیے. اب اکیلی میں یہ پریشان ہو گئی, نکاح کر لیے. اس سے 7 بچے ہو گئے, 7 بچے ہو گئے. زندگی گزر رہی تھی. اب ایک مرتبہ وہ عورت جو مرد بن کے تھے عورت, انہوں پھر نکلے پانی نہانے کو, جو ڈبکی لگائے نکلے تو بغداد میں. ارے وہاں کپڑے بھی رکھے ہوئے ہیں, انہوں مرد بن گئے. عورت جا کے مرد ہو گئے, پھر کپڑے رکھے ہوئے, انہوں فوراً نکل کے کپڑے پڑے پہن کے گھر کو بھاگے. تو بیوی بولی ارا اتنا جلدی آ گیا, ابھی میں تو مچھلی نہیں تلی. کیونکہ غوث اعظم دستگیر اس وقت معراج کا بیان کر رہے تھے. معراج میں کیا ہوا, سرکار گئے اور آگے کائنات کو دیکھ لیے. ابھی زنجیر ہی رہی تھی, بستر گرم تھا, تو انہیں یہ بول کے گیا تھا, یہ دیکھو اپنے نبی کو کیا بول رہے, دیکھو کیسے کیسے باتاں کر رہے ہیں. جیسا پکوڑے بولتے نا, سرکار کے علم غیب بول رہے ہیں. سرکار ہمارا سلام سنتے, تیرا نہیں سنتے, ہمارا سنتے. ہاں سمجھے, یہ آپ عقیدہ رکھنا. تو انہیں وہی سی بول کے گیا. تو سرکار غوث اعظم 70,000 کے مجموعے میں خطاب کر رہے ہیں, اس کی نیت سے بھی واقف ہو رہے ہیں. کیا غوث اعظم کی نظر ہے, کیا غوث اعظم کی پہنچ ہے, کیا غوث اعظم سے پہچانتے ہیں. وہ غوث اعظم پہچان لیے, نظر ڈالے, تماشا بتا دیے. انہیں آیا گھر میں تو کیا ہے, ابھی بچڑی نہیں تلے گئی, اتنے وقت میں 7 بچے جن کے آ گیا. پریشان ہو گیا, بیوی کو بولنے لگا ارے چھوڑو مچھلی, میرے بچے. بولے بچے تو گھر میں ہے, کیا بچے اچھے بول رہے, ارے تمہارے سمجھ میں نہیں آتی بات, میں غوث اعظم کے پاس جاتا ہوں. غوث اعظم کے پاس آیا تو غوث اعظم مسکرا کے بولے اب معلوم ہو گیا میرے آقا معراج میں کیسا گئے. یہ غوث اعظم کی کرامت ہے. غوث اعظم جو چاہے کر سکتے ہیں, جس کو چاہے جو چاہے عطا کر سکتے ہیں. جب غوث یہ کرتے ہیں تو علی کیا نہیں کریں گے, جب علی کریں گے تو نبی کیا نہیں کریں گے. اس لیے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب والا مانتے ہیں, کھڑے رہ کے سلام پڑھتے ہیں, میلاد کا جلوس نکالتے ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں, اور ہم بتاتے ہیں. دیکھیے ہمارے علماء نے کہا, حضور بہلول علامہ عبد القدیر صدیقی صدیق گلشن میں جن کی مزار ہے, آج بھی لوگ مزار سے فیض پا رہے ہیں صدیق گلشن میں. حضور بہلول علامہ عبد القدیر صدیقی کون تھے؟ اتنے بڑے عالم تھے, یہاں حیدرآباد کے جتنے مشائخین جتنے جو ہے عالم ہیں نا, ان کے شاگرد ہیں. اور سارا ہندوستان آپ کو بحر العلوم کہتا تھا, شمس المفسرین, امام الاسلام. اور عثمانیہ یونیورسٹی کے آپ پروفیسر تھے, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف دینیات تھے پہلے, عثمانیہ یونیورسٹی جب بنی. اور کمال یہ ہے کہ حضور بہلول علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے علماء مشائخ جو ہے بادشاہ مشورہ کرتے تھے. عثمان علی خان اتنی اعلیٰ ذات, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے صوفی, اتنے بڑے ولی. جاہل آ گیا تو عالم بنا دیتے تھے, عالم آ گیا تو ولی بنا دیتے تھے. وہ ذات ہے. بہادر پورہ صدیق گلشن میں آپ کی مزار اقدس ہے, آپ جائیے فیض اٹھائیے. تو حضرت بہلول سرکار کیا فرماتے ہیں, اگر بدل نبوت لذت محبت او. سمجھے, یہ فارسی ہے, میں سمجھاؤں گا آپ کو. اگر بدل نبوت لذت محبت او, صلاۃ و صوم و عبادت چکار میں آیت.
کیا فرما رہے ہیں بحرم سرکار، اتنے بڑے عالم، یہ کہہ رہے ہیں کہ اے غوث اعظم، اگر دل میں آپ کی محبت نہیں ہے، کسی کے دل میں سرکار غوث اعظم کی محبت کی لذت نہیں ہے، اگر بدل نبوت لذت محبت ہو، اگر غوث اعظم کی محبت کی لذت نہیں ہے تو لذت کیسا معلوم ہوں گی؟ جیسا ہمارے ریاض صاحب جو ہے جلسہ کرائے، وہاں بیٹھ کے ارے اچھا کرے ریاض صاحب، بہت اچھا کام کرے آپ، تو یہ لذت محبت ہے۔ 11ویں کرے اور بہت اچھا کرے، جھنڈے کو دیکھے، ارے اچھا کر رہے ہیں بچے، جھنڈا کر رہے ہیں، رنگ رہے کر رہے ہیں بچے، یہ لذت محبت ہو۔ یہ غوث اعظم کی محبت دیکھ کے کہے کو کرے جیسا نماز کا کرنا تھا، تو میں بھی بتا رہا ہوں نماز کا کیا حال ہوتا، یہ کہے کو کرے آپ قرآن کا کرنا تھا، حج کیمپ کرنا تھا، اصلاح معاشرہ کرنا تھا، 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے بریانی کھا کے مودی سے مل لینا تھا۔ کدھر اے لیڈرو، گنڈو، گلینڈ گروارو پرو، اے علماء ہو غوث کی غلامی میں، کدھر؟ یہ زمین تمہاری کام آئیں گی نہیں، یہ طاقت کام آئیں نہیں گی، ایک دن چلے جانا ہے، پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر غوث کا دامن لے کے جائیں گے تو وہاں بخشش ہو جائے گی، سمجھ جاؤ۔ ابھی وہ ہے اگر بھائی دل نبوت لذت محبت ہو، صلاۃ تو صوم و عبادت کے کار میں آئے۔ صلاۃ کس کو بولتے ہیں؟ صلاۃ بولے تو نماز۔ صوم کس کو بولتے ہیں؟ روزہ۔ حضرت بحرم فرما رہے ہیں اگر غوث اعظم کی محبت نہیں ہے تو نماز، روزہ، عبادت کام نہیں آتی۔ اب تم نمازوں پہ ناز کرو، ہم غوث کی غلامی پہ ناز کرتے ہیں، اس لیے ہم 11ویں شریف کرتے ہیں، اس لیے جھنڈے اٹھاتے ہیں، اس لیے یا غوث کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ہم یہ پروگرام چلاتے رہتے ہیں، اور آپ بھی اس میں کریے، شمس آباد کی دھرتی پر غوث کی غلامی کا پرچم بلند کیجئے، اور آپ آگے بڑھیے، غوث اعظم خود مدد فرمائیں گے، رسول پاک مولا علی مدد فرمائیں گے۔ عقیدے اچھے رکھیے، سنیت کو عام کیجئے اور پیغام پہنچائیے۔ اتوار کے دن ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اتوار یعنی آج جمعہ ہو گیا، کل ہفتہ ہے، بہادر پورے میں جلسہ ہے، اور اتوار کے دن جامع مسجد افضل گنج میں پہلا مرکز ہے اہل سنت کا، اس میں مرکزی 11ویں شریف مرکزی جلسہ غوث اعظم بنایا جا رہا ہے، آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، صبح 10 بجے آپ تشریف لائیے، تناول تبرک کا بھی اہتمام رہے گا، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں گے، دعوت نامے دیں گے ہمارے کنوینر صاحب، آپ کو قبول فرمائیے، جب ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ ہمارے پاس آئیے، مگر ہمارا آنا اور آپ کا آنا غوث کی محبت میں ہے، کوئی جائیداد کی لالچ نہیں ہے، کوئی پیسے کی لالچ نہیں ہے، کوئی جو ہے بریانی کی لالچ نہیں ہے، لالچ ہے تو غوث کی رحمت کی لالچ ہے، اس لیے آپ آئیے، آتے رہیے، ملاقات کرتے رہیے، متین صاحب سے رب پیدا کرتے رہیے، ہم سے ملتے رہیے، یہ جلسوں کو شریک ہوتے رہیے، تو یہ معلومات ہوگی، آپ کو معلومات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ باتیں کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اپنی قوم کو ہوشیار کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولیے، آپ ابھی یہ بول کے جائیے، پھر بعد میں نہیں بولنا ارے ریاض صاحب ایسا بول دیا مولانا، اب جو پوچھنا ہے ابھی پوچھ لو، ریاض صاحب کو نہ کو پوچھو، متین صاحب کو نہ کو پوچھو، میرے سے پوچھو، میں بول رہا ہوں میرے سے پوچھو، ہمت ہے اگر تو پھر میں بتاتا ہوں، تو آپ حق بولا ہوں میں، اور یہ بولتا ہی رہوں گا میں، کوئی زبان بند نہیں کر سکتا غوث کے غلام کی، ہاں تمہارا نام لیوا ہوں، تمہارا در نہ چھوڑوں گا، گدائی کام ہے میرا، تمہیں زیبا جہاں بانی، یہ ہے ہونا مدد میں کچھ تاخیر، دشمن ہے برنا و پیر، کیجئے مدد یا دستگیر، غوث اعظم شاہ کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام کی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ،
یا حبیبی یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جان میری فدا ہو، کیا کہوں میں تم کو کیا ہو، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ الغیاث سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا خواں ہے جدائی میں پریشاں، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ کب تک ہو یہ آہ بکا، میرے مرض کی کر دے دوا، ایک نظر میرے مولا، حال میرا ہے سخت تباہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ ہو نہ مدد میں کچھ تاخیر، دشمن ہے برناؤ پیر، کیجے مدد یا دستگیر، غوث اعظم شاہین شاہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ میں ہوں برا پر تیرا ہوں رسوا پر تیرا ہوں کیا کیا پر تیرا ہوں، دے مجھ کو پناہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ آپ کی چشم عنایت ہو، حال پہ سب کے رحمت ہو، آپ تو شان عظمت ہے، بادشاہ با تخت و کلا، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ مانا ہے یہ سب سے حقیر، حسرت عاجز پر تقصیر، تیرے در کا پر ہے فقیر، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ خواجہ خواجگاں سلام علیک، شاہ ہندوستان سلام علیک، خواجہ خواجگاں سلام علیک، شاہ ہندوستان سلام علیک۔ آپ عطائے رسول حبیب خدا، فقر کون و مکان سلام علیک، خواجہ خواجگاں سلام علیک، شاہ ہندوستان۔ ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم، معین بے کساں سلام علیک، خواجہ خواجگاں سلام علیک، شاہ ہندوستان۔ سلام علیک۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور شیخ عبدالخالق محدث قدس۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔
اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین، اللہم ورحمنا فإنک خیر الراحمین، اللہم اغفر لنا فإنک خیر الغافرین، اللہم افتح لنا فإنک خیر الفاتحین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، خمسۃ فی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما الفاطمہ، ارحموا یا سادتی فی خلتی فی ذلتی یا حسین یا حسن یا فاطمہ بطرہ، اللہم حافظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ یا پاک پروردگار عالم، تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، آپ کی آل اور اصحاب کے صدقے میں، حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین قطب ربانی رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار تیرے محبوبوں کے صدقے میں، حضور محروم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہمارے جلسے کو قبول فرما لے، جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے ارادی غیر ارادی پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، برکت عطا، ہماری عمر میں برکت اور اضافہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو صحت و تنسی عطا فرما، ہم کو آسمانی زمینی سلطانی ہر بلا مصیبت امر سے ہم سب کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ، منافقین کے شر سے محفوظ رکھ، یہود اور نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما، ہم جب مر رہے ہو لب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، سامنے ہمارے آقا کے جلوے ہو، غوث اعظم کے جلوے ہو، ہم وہ جلوے دیکھتے دیکھتے ہمارا دم نکل جائے۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے، میزان پتھرا سے آسان سے گزارے، حوض کوثر کے پیالے عطا فرما، قیامت کی ہولناکیوں پریشانی میں تیرا سایہ رحمت عطا فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان کی پریشانی دور فرما، مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا کر دے، اہل سنت الجماعت کا بول بالا کر دے۔ یا اللہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، رسول پاک کے خلاف جو منصوبے بنائے ان کو ناکام بنا دے۔ یا اللہ دشمنان رسول سے تو انتقام لے لے، یا اللہ ان کو ان کے کرتوتوں کو ان کی طرف لوٹا دے میرے مولا۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دشمنان رسول اور دشمنان اسلام، دشمنان قرآن جو حرکتیں کر اللہ ان سے تو انتقام لے لے میرا، ان کو کڑی سزا دے میرے مولا۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا، جو قرضوں میں مبتلا ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار سے لگا، جو یہاں روزگار چاہ رہے ہیں ان کو یہاں روزگار عطا فرما، جو باہر روزگار چاہ رہے ہیں ان کو باہر روزگار۔ یا اللہ جو مالی پریشانی میں ان کو مالی خوشحالی عطا فرما، جن کے کاروبار نہیں چل رہے بہتر کاروبار چلا دے۔ یا اللہ جو بچیاں شادی کے قابل شادی کروا دے میرے مولا۔ یا اللہ جو لڑکے لڑکیاں پڑھنے ان کو کامیابی عطا فرما، کامیاب ہونے کے بعد اچھی نوکری عطا فرما۔ یا اللہ جو جس پریشانی میں ان کی پریشانی دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما۔ یا اللہ شمس آباد میں غوث اعظم کے تذکرے کی رحمتیں عطا فرما، یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، برکتیں عطا فرما۔ ہم سب کو شریعت کا پابند بنا دے، نمازوں کا قرآن پڑھنے والا، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے، صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما، جھنڈے اٹھانے والا، گیارہویں کرنے والا بنا، درگاہ جانے والا، فاتحہ دینے والا بنا۔ یا اللہ بدعقیدہ گستاخوں کی صحبت سے ہم کو بچا لے، بدعقیدہ گستاخوں کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کو ترقی دے، کل ہند مرکزی کا جو جلسہ 6 نومبر اتوار کے دن اس کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، ہمیں جو ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ آئندہ صاحب ہمارے ریاض صاحب جو عمرے کو گئے اللہ ان کی اس عبادت کو قبول فرما لیا۔ یا اللہ انہوں نے وہاں سے آ کر فیضان غوث اعظم کا جلسہ رکھا ہے، یا اللہ ان کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما، ان کی کو رحمتیں عطا فرما۔ متین صاحب نے یہ جلسہ رکھا ہے، اللہ متین صاحب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا، متین صاحب کی مشکلیں دور فرما دے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کے بیوی بچوں کو صحت عطا فرما، جتنے حاضرین ہیں ان کے بھی گھروں میں برکتیں عطا فرما، ان کی بیوی بچوں کو بھی سلامتی عطا فرما، ہم سب پہ رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے، آئندہ سال اس سے بھی زیادہ دھوم سے جلسہ کرنے کی ریاض صاحب کو موقع عطا فرما، ہم کو شریک ہونے کا موقع عطا فرما، ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔